ہر چیز کا ایک وقت طے ہوتا ہے، صبر کر جو تیرا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا۔ بس جی انسان کو یہ چیز سمجھ آ جائے تو پھر اس کی زندگی افراتفری سے نکل کے سکون کی شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یہ سمجھ دے دے۔ یہ جی اقبال زری مولانا رومی کا تھا، جو کہ علامہ اقبال کے استاد بھی تھے اور پیر بھی تھے، تو سب کو پتہ ہی ہوگا۔ اب جی نماز کے بعد گھر کا کام شروع کرنا، عورت جو ہوتی ہے نا، میں کہتی ہوں گھر جو ہے ایک عورت سے جنت ہے، اور جنت کو ایک عورت جو ہے نا وہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ تو جب صبح مطلب نماز پڑھ کے ہم لوگ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں نا، اتنی زیادہ برکتیں ہوتی ہیں، آپ ان برکتوں کو محسوس کریں تو آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئیں گی۔ تو یہ جو میں نے ابھی اقبال زری کا نا مولانا رومی کا، تو مجھے اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ جب ہم اسلام آباد شفٹ ہوئے تو آپ یقین کریں کہ ہم سب کچھ سیل کر رہے تھے اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم لوگ اور لے سکیں، تو ایک کمرے میں یہی گھر تھا اور کرائے کا گھر، چلیں خیر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جب نصیبوں میں ہوگا تو اپنا دے بھی دے گا انشاءاللہ۔ اور یہی گھر تھا، اس پہ ہم نے ایک گدا نیچے زمین پہ ڈالا ہوا تھا اور ایک چارپائی تھی، اور جو ہے اور کیا تھا، 2 کرسیاں تھیں۔ تو مطلب کہ میں کہتی تھی اگر کوئی آتا تھا نا، اچھا لوگ اتنے حقیر طریقے سے دیکھتے تھے، اور میں نے کبھی بھی ایسا فیل نہیں کیا تھا کہ نہیں ہے، ہاں اچھے سے مینیج کیا ہوا تھا، لیکن جب بندہ ہوتا ہے نا، بندہ صبر شکر کے ساتھ وقت گزار ہی لیتا ہے، لیکن لوگ آپ کو صبر شکر کرنے نہیں دیتے۔ اچھا یہ جو کرٹن آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میں لے کے آئی تھی سنڈے بازار سے۔ سنڈے بازار سے بہت اچھے مناسب قیمت میں مل جاتے ہیں، اور چیز کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے، مطلب نئے نہیں لے سکتے نا، تو آپ سنڈے بازار سے بھی اچھی لے سکتے ہیں، مطلب لنڈا بازار کہہ لو سیدھے طریقے سے۔ تو انسان جو ہوتا ہے وہ صبر شکر کے ساتھ وقت گزار ہوتا ہے، اور مجھے کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اپنا ولاگ اور اپنا چینل ختم کرنے کا کہا پہ میں پہ بہت ڈسہارڈ ہو چکی تھی یار لوگوں کی باتوں کا۔ میں نے کبھی کسی کی چیز پہ کبھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیوں ہے یا وہ کیوں ہے، آپ ایسے کیوں رہ رہے ہو، ویسے کیوں رہ رہے ہو، کبھی بھی میں نے اعتراض نہیں کیا۔ اور مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ہر بندہ پرفیکٹ تھوڑی نہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی انسان ایسا ہے تو میں اگنور کرتی ہوں اس کی چیزوں کو، میں کہتی ہوں ہاں نہیں اچھا ہے، آپ یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، میں کہ اپریشیٹ کرتی ہوں، اگلے کو ایسا نہیں کہ ذلیل کر کے رکھ دو۔ تو اچھا میں نا ڈسہارڈ اس بات سے ہوئی تھی کہ اللہ نے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے کس کو دنیا میں رہنے کے لیے گھر دیا، کس کو نہیں دیا، اور نہیں گھر یہ تو مطلب ہمیں بھی پتہ، لیکن جب آپ کے بچے بڑے ہوتے ہیں نا، بچے بھی وہ چیز اتنا فیل نہیں کرتے، جب لوگ انہیں ریلائز کرواتے ہیں کہ بھائی آپ تو ہے کیا ہو، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ دنیا پہ آپ کیا کام کیا ہے، یہ ہے وہ ہے فلان ہے ٹینگ ہے۔ یار کیوں جن کے گھر نہیں ہوتے وہ انسان نہیں ہوتے کیا؟ کیوں جھونپڑیوں والوں کو بھی لوگ انسان نہیں سمجھتے؟ تو کرایہ داروں کو تو میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا پہ انسان ہے، وہ کہتے ہیں بس یہ دوسری مخلوق ہے۔ تو لوگوں کی باتیں سن کے نا جب بندہ ڈسہارڈ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ مطلب کچھ کہیں نہ کہیں اپنی جو ہے نا غصے کا اور اس کا بھی اظہار کرتا ہے کہ غمگین ہے اور غصہ آیا ہوا ہے، اور لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ کیڑا ہے ان کے اندر، کیڑا جینے نہیں دیتا۔ اللہ جانے کس قسم کا کیڑا ہے وہ، جو ان کو سکون سے رہنے نہیں دیتا، کہ ایک بندہ سکون سے اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اپنی زندگی میں خوش بھی ہے، لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ سکون ان کی زندگی میں نہیں، بے رامی۔ ایک بندے نے اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی تقسیم ہے نا، کون اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کو کیا چاہیے اور کس کے لیے کیا ضروری ہے۔ وہ جی عورت آئیں اور ان کے پاس ماشاء اللہ سے اللہ کا دیا ہوا 2 گھر ہو گئے ہیں، تو ایک گھر جو ہے وہ بی ٹاؤن میں اور دوسرا جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں ہے، تو پھر وہ سمجھیں کہ کیسا ان کا سوچ ہوگی۔ تو یہ جو میں اچھا بات کاٹ رہی ہوں، میں جو آپ کو پتی دکھائی ہے نا، یہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ الائچی والی پتی، الائچی ہے اس میں کوئی الائچی نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ جانے یہ چٹا انہوں نے کیا ڈال دیا جس کا نہ کوئی ذائقہ ہے نہ کوئی مطلب اس کا فائدہ ہے، اور الائچی لکھ کے نا اس کے نام پہ انہوں نے ڈال دیا۔ یا اللہ یہ کب ختم کریں گے 2 نمبریاں اس ملک سے؟ اس ملک کا کچھ رہ نہیں گیا ان لوگوں کی وجہ سے جو 2 نمبریاں کرتے ہیں۔
تو اللہ ہی پوچھے ان کو۔ اچھا پھر میں اپنی بات کی طرف آتی ہوں۔ اچھا تو وہ عورت کے دو گھر ہیں نا، تو میرے سامنے بچوں کے سامنے مطلب کہ ڈسائڈ کرنے کے لیے میں تو اپنی اولاد کو کبھی بھی باہر نہیں بھیجوں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ تو میری بہن تجھے اللہ نے دیا، تو اللہ کا شکر ادا کر، تو لوگوں کو یا دوسروں کو کیا سنا رہی ہے، مطلب کہ کیوں سنا رہی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ دے گا، اس میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ ہم مطلب کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا میرے بندے کے لیے کیا ضروری ہے۔ ہم کرائے پہ رہ رہے ہیں، ہمیں مطلب کہ نہیں اعتراض تو کون ہوتی ہے اعتراض کرنے والی؟ نہیں، لیکن کہاں کیڑا کھڑا ہونے دیتا ہے ان کے اندر۔ وہ جو کیڑا ہوتا ہے نا جو مرتا نہیں ہے، چلو اللہ نے دیا ہوا اس میں تم اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے گھر میں سکون سے رہو، نہ دوسروں کا کلیجہ چھنی کر کے ان کو سکون ملتا ہے۔ تو پھر وہی بات، بچے بھی ڈسٹرب اور میں بھی ڈسٹرب، پھر اور بھی کئی باتیں سنا کے گئی۔ تو یہ پھر اب ہر چیز بندہ کیا سوشل میڈیا پہ بجائے کوئی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو نہیں بتانے والی ہوتی، بس پھر بندہ جو ہے نا اندر سے کڑتا ایسا وہ بندہ ہوتا ہے جسے جواب بھی نہیں دے سکتا نا۔ تو پھر جو ہے نا انسان اپنے میں کڑ کے نا تو کہتا ہے کہ بس میں کیا کروں، کچھ ایسا کروں، نہیں کچھ بھی تو نہیں ہو رہا۔ پھر بندہ جو ہر کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، میرا تو ایک آمدنی کا ذریعہ یہ یوٹیوب، مطلب کہ کوشش کر رہی ہوں کہ بن جائے، تو آمدنی کا ذریعہ کیا مزے سے میں کہہ رہی ہوں، واہ کیا بات ہے جی۔ تو پھر اس پہ بھی مجھے غصہ آ گیا، اس پہ بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں پاگل ہو گئی ہوں سوچ کے اس کی باتیں میں نے اتنی سوچی کہ میرے دماغ پھٹنے کو آ گیا۔ خیر جی چھوڑو ان کی باتیں سوچ کے، پھر میں نے کہا کہ اپنے آپ کو ڈسائڈ بندہ کیوں کرے، دفعہ مارو، جڑا گلاں کردا رہے، ہم لوگ کیوں کسی کی ٹینشن لیں۔ ہم نے جی ٹینشنوں کو ختم کر کے کچن کا زیور جو ہے وہ ہم نے دھونا شروع کیا۔ یہ نہیں، یہ بانڈے یہ کچن کا زیور ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس اچھے برتن ہیں، اچھے بانڈے ہیں، تو پھر آپ کا زیور بڑا اچھا ہے۔ آج کل سونا چھوڑ دیں، وہ زیور اب نا میں کہتی ہوں امیروں کے پاس ہی رہ گیا، ہمارے غریبوں کے پاس جو ہوتا ہے نا یہ کچن کا زیور ہوتا ہے، یہ اچھے برتنوں میں کھانا دے، اچھے برتنوں میں سب مطلب کہ جو ہے اچھے سے مینیج کرے، اچھے کپوں میں چائے دے، اچھے گلاسوں میں چائے دے۔ مڈل کلاس عورتیں اکثر، میں نے آپ کو دکھایا نا پچھلی دفعہ کیا تھا، دعوت تھی اور ہمارے گلاس جو ہے وہ سارے ٹوٹ گئے تھے، تو گلاس جو پھر میرے میاں جو ہیں وہ 6 گلاس نئے لے کے آئے۔ پھر اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، ہماری جو ہے نا مڈل کلاس عورتوں کی زندگی یہی ہے، کبھی کوئی چیز ٹوٹ گئی، کبھی کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ خیر جو بھی ہے اچھی ہے، ہم اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو کمیاں ہیں وہ بھی دور کرے گا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم پانڈے تو لیں، وہ پلوشا جی کو دیکھا ہے ماشاء اللہ وہ اتنے کام کاری ہوتی ہیں، پھر اس ایج کا مطلب کہ ماشاء اللہ وہ کافی ایج تو ہو گئی ہے، 45 46 7 کی ہو ہی گئی ہوں گی غالباً۔ تو وہ اتنے کھانے بنا رہی ہوتی ہیں، اور کسی نے سوال کیا جی پلوشا جی آپ تھکتی نہیں؟ کیوں نہیں تھکتی پتر، وہ انسان نہیں ہے، لوہے کی بنی ہوئی ہیں۔ پھر تم لوگ ایسے دل جلانے والے کامنٹ کرتے ہیں، جو ان کے وہ والے مطلب کہ ریئیکشن چینل والے جو ہیں نا بنانے والے، وہ ان کے جا کے چینل پہ ایسے کامنٹ کریں گے کہ کلیجہ ساڑ دیں گے۔ پہ تو میں کہتی ہوں کہ تانوں اس عورت کا حوصلہ ہے کہ مجھے ایک عورت باتیں سنا کے گئی، تو میں اس کا کتنے دن ڈسٹرب رہی، میں سوچتی رہی، پھر جھٹلا کے اپنا کام دوبارہ سٹارٹ کیا کہ بھائی نہیں، اب جو ہے اپنا کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے۔ تو اب ہم نے جی ہے کمر باندھ دی اور ٹھان لی کہ میں نے ضرور کامیابی کی طرف گامزن اپنے آپ کو کرنا ہے، کھینچ ترو کے زبردستی بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا انشاءاللہ۔ تو لوگوں کی باتوں کو لوگوں کی وجہ سے ڈسہارڈ نہیں ہونا، بس اللہ تعالیٰ ہمت دے، اور یہ جو ہیں باتیں بھی نہ کریں، دوسروں کو بھی انسان سمجھیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ جی جانور ہیں، ان کو تو کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے، یہ تو بس جو کہتے رہو سنتے رہیں گے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے چینل کو آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور دعا بھی کرنی ہے کہ میرا چینل جلدی سے گرو ہو جائے اور سپورٹ والی مطلب خاتون میں بن جاؤں، اور برتن شرتن تو تاکہ مانج کے ہم نے رکھ دیے تھے، اور اب ہم اپنا کچن سیٹ کر رہے تھے۔ ایک تو جب میں وائس اوور کر رہی ہوتی ہوں، میری کوئی نہ کوئی اولاد بیچ میں آتی ہے، بیچ میں آپ کو جو چیں چڑا کی آوازیں آتی ہیں نا، آپ نے اس کو اگنور کر کے میرے چینل کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو گھر ہمارا چھوٹا سا، جسے مینیج کرنا، مطلب کہ میں ایک جگہ بھی بیٹھی ہوں نا، پھر بھی بچے کوئی نہ کوئی آتا ہے، دروازے کی آواز آتی ہے، پھر ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، تو میں بعد میں سوچتی ہوں کہ اتنی زیادہ آوازیں آ رہی ہیں کہاں سے آ رہی ہیں۔
تو چھوٹی سی بھی آواز آئے نا تو پھر بھی وہ وائس اوور میں بڑی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سے کافی ڈسٹربنس ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس کو اگنور کرنا، میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دینا۔ دیکھیں جی ہمارا کچن کیسے جگمگا گیا ہے اور ہمارا زیور بھی کیسے جگمگا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔